حق خود ازاریت ہے وہ ان کو ملنا چاہیے، اور دنیا کو وہاں پر ہونے والے ظلم جو ہیں وہ ان پہ نوٹس لینا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں پہ فخر ہونا چاہیے جو یورپین پارلیمنٹ بیٹھے ہیں یا دنیا میں جہاں بھی ہیں، جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، رول آف لا کی بات کرتے ہیں۔ تو بڑی یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی بہت بڑی سفارتی یہ کامیابی ہے، ہمارے فارن آفس کی بھی، ہماری حکومت کی بھی اور پرائم منسٹر صاحب کی بھی، کہ اب کشمیریوں کے لیے آوازیں جو ہیں دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ یورپین یونین میں بھی اٹھ رہی ہیں۔ تو میں نے آج ان دوستوں کو میرے جو کہ مجھے ڈاکٹر فابیو کسالڈو جو ہیں وہ ہمارے میرے پیارے دوست ہیں، میں ان کو شکریہ کا خط بھی لکھا ہے کہ ان کی انٹرونشن سے، کیونکہ انہوں نے ہی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ہیومن رائٹس پہ، اس پہ یورپین پارلیمنٹ میں ایک رپورٹ بھی شائع کی تھی، جس کو رکوانے کے لیے انڈیا نے تمام سفارتی اور دوسرے پریشر کے حربے جو ہیں وہ استعمال کیے تھے۔ لیکن ڈاکٹر فابیو کسٹالڈو از اے مین آف پرنسپل، ہی از دی وائس آف دی اپریسڈ پیپل ان دا ورلڈ اینڈ ان یورپین پارلیمنٹ۔ تو ہمیں ان کا، میں نے آج ان تمام 15 ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ کو شکریہ کے خطوط بھی لکھے ہیں، اور انشاءاللہ میں آج یا اور کل جو برطانیہ میں یورپین ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، ہاؤس آف لارڈز کے ممبر ہیں، دوسرے جو ممبر آف یورپین پارلیمنٹ ہیں، ان کو بھی خط جو ہے وہ لکھ رہا ہوں کہ وہ بھی کشمیر کے لوگوں کے لیے آواز جو ہیں اٹھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس خط میں جو انڈیا میں مسلمانوں پہ اور منارٹیز پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بھی انہوں نے اپنے خط میں آواز جو ہے وہ اٹھائی ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے UAPA ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ، وہ ایک ایکٹ جو ہے وہ لائے ہیں جس کے تحت وہ کسی کو بھی دہشت گرد جو ہے وہ قرار دے سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری اصولوں کے بھی خلاف ہے، یہ ہیومن رائٹس کے بھی خلاف ہے، اور یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ منارٹیز میں جو کچھ ظلم وہاں پر ہو رہا ہے اس کی جو ہے دنیا میں اب مثال نہیں ملتی۔ اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے بڑا فخر ہے کہ وہ بابری مسجد کی جگہ مندر بنا رہے ہیں، اور ہم ان کے جو مندر ہیں یا گردوارے ہیں یا ٹیمپل ہیں یا کرسچن کے چرچز ہیں ان کو پاکستان کی حکومت ریسٹور کر رہی ہے، اور ہماری ماشاءاللہ جو منارٹیز کمیونٹی کے ساتھ ریلیشنز ہیں وہ بہت بہتر ہو رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے دنیا کے دوسرے ملکوں کے لیے ماڈل بن سکتا ہے۔ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا انہوں نے کیا ہے؟ اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے۔ دیکھیں، لوگوں کے لیے یورپین کی پارلیمنٹ میں آواز اٹھنا اور انڈیا کے بارے میں جو ان کی پالیسیاں ہیں ان کو کنڈیم کرنا، ہیومن رائٹس پہ آواز اٹھانا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا یہ جو ہے وہ کام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب یہ چاہیے کہ ہماری اگر کشمیری مظلوموں کی آوازیں اور جو وہاں پر ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ عصمت دری ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اگر وہ آوازیں یورپین پارلیمنٹ میں پہنچ سکتی ہیں تو پھر OIC کو بھی وہ آوازیں پہنچنی چاہیے۔ تو ہم OIC سے بھی گزارش کریں گے، بلکہ ان کو یہ خط کی کاپی جو ہے انشاءاللہ بھیجیں گے OIC کو، کہ اگر نان مسلم جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں، وہ اس مزری پہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو بھی ان مظلوموں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ وجہ کیا سمجھتے ہیں OIC کی خاموشی کی وجہ کیا؟ دیکھیں جی، اس میں تو کوئی جو ہے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے ہیومینٹی، ایز اے بلیور ان ہیومن رائٹس، سب لوگ جو ہیں، آل دوز پیپل جو پیس لونگ ہیں، جو انسانی حقوق پہ بلیو کرتے ہیں، ان سب کو نریندر مودی کی فاشسٹ جو پالیسیز ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ یورپ میں آپ نے لوبنگ کی، اب OIC میں بھی کوئی لازم؟ انشاءاللہ میں عرض کروں جی، اس آئی مس سے کہ چونکہ میں برطانیہ کی پارلیمنٹ کا 3 دفعہ ممبر رہا، تو وہاں یورپ میں جتنے بھی یا جتنی بھی مختلف پارٹیز کے
لیڈرز ہیں، وہاں کے جو نمائندے ہیں، ان سب سے میرے پرسنل تعلقات ہیں، اور جو میری لوگ سیاست کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں اپنا جو نیٹ ورکنگ ہے وہ تمام لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں، اور پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میرے اپنے تعلقات ہیں ان کو میں اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، مظلوموں کے لیے، کشمیر کے لیے، پیلسطین کے لیے، پاکستان کے لیے ان تعلقات کو استعمال کروں۔ اور مجھے بڑا فخر ہے کہ 2013-14 میں بہت میں نے وہاں پر لابی کی تھی، 4 دفعہ میں یورپین پارلیمنٹ پہ گیا، اپنے خرچے پہ گیا، اور وہاں پر ماشاءاللہ ہمیں GSP+ ملا۔ یہ بتائیے گا کہ نریندر مودی کی موجودگی میں کیا جنوبی ایشیا کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، جو پالیسیاں ہیں نریندر مودی کی، وہ تو پہلے تو ہمارا خیال تھا کہ اس کی جارحانہ پالیسی ہے پاکستان کے خلاف، اس کی جارحانہ پالیسی ہے کشمیر کے لوگوں کے خلاف، لیکن اب جو اس نے منارٹیز کے خلاف جو لڑائی شروع کی ہے، حکومت کی سرپرستی میں منارٹیز پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، ان کو انصاف نہیں مل رہا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ دے ہیو بیکم اے لافنگ اسٹاک ناؤ۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے انڈیا ایک مسخرہ خیز باتیں کرتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ جی ہم نے کبوتر کو ٹرین کر کے بھیج دیا ہے کہ پاکستان میں جاسوسی کرے، کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے ٹڈی ڈیل کو ٹرین کر کے بھیج دیا ہے، اور وہاں کے ڈاکٹر جو ہیں، اٹ واز شاکنگ فار می، کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے مسلمانوں کو دیں تاکہ ان کی تعداد جو ہے، ان کا نمبر جو ہے ان میں کمی آئے، اور یہی سازش اب کشمیر میں بھی یہی ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کی جو میجارٹی ہے مسلمانوں کی وہاں پر کشمیر میں، ان کو منارٹی میں تبدیل کیا جائے، لیکن انشاءاللہ پاکستان جو ہے کسی صورت میں بھی ایسا نہیں ہونے دے گا، انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ اب ماشاءاللہ آغاز ہو گیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ آواز یورپین پارلیمنٹ سے اٹھی ہے، آئندہ چند دنوں میں انشاءاللہ میں رابطے کر رہا ہوں برطانیہ کے ممبر آف پارلیمنٹ سے، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہاؤس آف کامن میں بھی کشمیریوں کے لیے آواز اٹھے گی۔ کامن ویلتھ کنٹریز میں یا کامن ویلتھ جو ہے اس میں بھی لابنگ کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر جگہ، ہر ملک میں لابی جو ہے کرنی چاہیے، اور ہمارے جو پاکستانی ہیں باہر رہتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہیں۔ مثال کے طور پر یورپ میں فرینڈز آف یورپ جو ہے پاکستانی جو تنظیم جو ہے پرویز لوثر صاحب نے بنائی ہے، وہ ہر وقت وہاں پر کمپین میں جو ہے وہ مصروف رہتے ہیں۔ پھر واجد ہمارے اب ماشاءاللہ ہی از دا ینگسٹ میئر ان بریٹن، وہ ممبر آف یورپین پارلیمنٹ تھے، یقین مانیں کہ میں اس کے ساتھ گیا، اس کے اتنے زبردست تعلقات تھے ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ کے ساتھ کہ ہمیں جو ایکسٹینشن ملی ہے اس میں ان دوستوں کی وجہ سے ہمیں بہت لابی کرنے میں فائدہ ملتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرسنل تعلقات ہے، اسی لیے میں اپنے MNAs اور MPs کو بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ جب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو اپنا پرسنل نیٹ ورک، جو اگر آپ باہر جاتے ہیں پاکستانی کمیونٹی سے مل کے آ جاتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ باہر کے ملک میں جاتے ہیں، وہاں کی پارلیمنٹ کے ممبرز کو ملتے ہیں، وہاں کے جو ہیں الیکٹڈ ریپریزنٹیو کو ملتے ہیں، مسول منسٹر کو ملتے ہیں، تو آپ وہاں پر اپنا ایک تاثر اپنے ملک کے وکیل بن کے جاتے ہیں۔ میں جس ملک میں بھی جاتا ہوں تو میں پہلے پاکستانی کمیونٹی کو کہتا ہوں کہ مجھے وہاں کی جو انڈیجنس پارٹیز ہیں ان کے لیڈر سے ملنا ہے، ان کے الیکٹڈ ریپریزنٹ سے ملنا ہے، ان کے میئر سے ملنا ہے، ان کے لارڈ پراوس سے ملنا ہے، ان کے گورنر سے ملنا ہے۔ میں ایون جب میں امریکہ میں گیا تھا 2 ہفتوں کے لیے، تو میں وہاں پر سینیٹرز، کانگریس مین، گورنرز، سیکرٹریز، انسانی حقوق کی جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں، جس میں یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس اور دوسری تنظیمیں ہیں، وہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر کیا اپنا کردار ادا کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے پہ ہر شخص اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں، دے آر آور امبیسڈرز، دے آر وائس آف آور پیپل۔ آج جو کشمیر کے سلسلے میں آواز برطانیہ میں اٹھتی ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کوریڈرز آف پاورز میں ہمارے ممبرز آف پارلیمنٹ موجود ہیں، درجنوں ہمارے ہاؤس آف لارڈز کے ممبر ہیں، ہمارے سینکڑوں میئرز ہیں، ڈپٹی میئرز ہیں، کونسلرز ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہمیں ان لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، ان لوگوں کو جو کشمیر کی کاز جو ہے ان کے ذمہ لگانی ہے کہ وہ انڈیا کی جو بروٹالٹی ہے، اسرائیل کی جو فلسطین میں بروٹالٹی ہے، اس کے خلاف آواز بلند کریں تاکہ دنیا میں وہ دیکھیں۔ اب یہ انٹرنیشنل ایشو بن گیا ہے،
کشمیر جو ہے اب بھارت یہ نہیں کہہ سکتا یہ کہ یہ بھارت کا اندرونی ایشو ہے، یہ اب انٹرنیشنل ایشو بن گیا ہے۔ تو اس وقت ہے کہ ہم تمام کورونا، بہت سے ہمارے پاس چیلنجز ہیں پاکستان کے ساتھ، لیکن کشمیر کی کاز کو ہم نے اپنی پرائرٹی پہ رکھنا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ کشمیر ہماری شہ رگ ہے، اور آج ہمارے بہن بھائی، ہمارے بیٹے، کشمیری بیٹیاں جو ہیں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں پاکستان کی شہ رگ کو بچانے کے لیے۔ تو ہمیں ان کے کیس کو بین الاقوامی کمیونٹی میں لڑنا ہے، ہم نے ان کے کیس کو یونائٹڈ نیشنز میں لڑنا ہے، ہم نے ان کے کیس کو OIC میں لڑنا ہے، ہم نے ان کے کیس کو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے پاس لے کے جانا ہے، تاکہ دنیا کو صحیح نریندر مودی کا چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہو سکے۔ پاکستانی سیاسی پارٹیاں کیا PTI حکومت کی یا آپ کی حکومت کی سپورٹ کر رہی ہیں یا وہ اس پہ بھی سیاست کر رہے ہیں کشمیر کے ایشو؟ دیکھیں، جہاں تک میرا خیال ہے کہ ایک چیز جو پاکستانیوں کو پوری دنیا میں یونائٹ کرتی ہے وہ کشمیر کا ایشو۔ میں جہاں کہیں بھی دنیا میں گیا ہوں کشمیر کے لیے یا پیلسٹائن کے لیے، تو میں نے ایک چیز دیکھا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ورکر جو ہیں کشمیر کے ایشو پہ یونائٹ ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام بلا لحاظ کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے، کس مذہبی جماعت سے ہے، سول سوسائٹی سے ہے، کشمیریوں کے وہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ کشمیر کے اندر حریت قیادت سید علی گیلانی، عافیہ اندرابی 300 روز سے جو ہے وہ بھارتی قید میں ہے، تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے کشمیر میں مفتی فیملی ہے، پھر اس کے بعد عبداللہ فیملی ہے، وہ ہمیشہ پرو انڈیا رہے ہیں، لیکن اب یہ جو انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیا ہے، اس کے بعد تو 100% سب لوگ جو ہیں دے ہیو ٹرنڈ اگینسٹ انڈیا، ان سب کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، سب کے ہیومن رائٹس پامال ہو رہے ہیں۔ تو اب وہاں پر انڈیا کے لیے کوئی آواز جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے یاسین ملک صاحب ہیں، یہ گیلانی صاحب ہیں، تو ان لوگوں نے تو اپنی جو ہے ساری زندگی کشمیر کی آزادی کے لیے وقف کی ہے، اور میں ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ میں ان تمام لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب 2002 میں بڑی ٹینشن تھی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، لڑائی کا خطرہ تھا، تو اس وقت کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے تحت ساری قیادت جو ہے حریت کی وہ آزاد کشمیر میں آئی تھی، اور میں برطانیہ میں اسپیشلی ان قیادت کو ملنے کے لیے آزاد کشمیر آیا تھا۔ فلیگ آپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں انڈیا کی طرف سے کشمیر کے بارڈر کے اوپر یا LOC کے اوپر، اس حوالے سے آپ ذاتی طور کے اوپر جو آپ کے کنیکشنز ہیں یورپی پارلیمنٹ میں وہ یوز کر رہے ہیں؟ بالکل جی، ہم ایک بات تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا کو بتانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ بھارت ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے۔ بھارت سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے، یہ ایک فنڈامنٹل اسٹیٹ ہے، یہ ایک فاشزم کی طرف جا رہا ہے۔ تو ان کا چہرہ جو ہے اب دنیا میں بے نقاب ہو گیا ہے کہ انڈیا جو ہے نہ ہیومن رائٹس کو مانتا ہے، نہ منارٹیز کے رائٹس کو مانتا ہے، نہ سیکولر کو مانتا ہے، وہ ہندوازم جو ہے اس پہ فوکس کر رہا ہے، اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ جو ہے ظلم اور تشدد کر رہا ہے۔ لیکن ہر ایشو کو ہم بین الاقوامی کمیونٹی میں ہائی لائٹ کریں گے۔ جھوٹا فلیگ آپریشن جو پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں کہ وہ جھوٹا فلیگ ہے، اس حوالے سے اس میں پوری دنیا کو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر دے دیا ہے کہ انڈیا جو ہے یہ کسی وقت بھی کوئی بہانہ بنا کے بھی پاکستان پہ، کشمیر پہ حملہ کر سکتا ہے، اور پوری دنیا کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا نوٹس بھی دنیا کو جو ہے ان میں لانا چاہیے، کیونکہ جب آپ اندرونی طور پر ناکام ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کرونا ہے، چاہے وہ اکانومی ہے، چاہے وہ منارٹیز کمیونٹیز ہیں، چاہے وہ کشمیر ہے، تو ہر طرف تو جو ہے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں انڈیا میں، تو ان سے توجہ دلانے کے لیے انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ایسی حرکت جو ہے کر سکتا ہے، اس لیے ہم دنیا کی توجہ اس طرف مبذول کروا رہے ہیں۔ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کا آپ حل کیا دیکھتے ہیں؟ کیا اقوام متحدہ ایک قرارداد ہے یا آپ اس کا حل ہے؟ دیکھیں جی، ایک بیسز ہیں، یہ ایک بیسز ہے کہ اقوام متحدہ نے قراردادیں پاس کیں، اور انڈیا نے، پاکستان نے، کشمیریوں نے ان قراردادوں کو تسلیم کیا کہ ہم ان قراردادوں پہ عمل کریں گے، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک وہ اس تصور رائے جو ہے وہ نہیں ہو سکا ہے۔ اس کا حل یہی ہے
कि कश्मीर का फ़ैसला जो है वो कश्मीर के लोग करें, कश्मीर कश्मीरियों का है, और जो भी फैसला करें उसकी पाकिस्तान को और इंडिया को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, हमेशा जब भी डायलॉग होता है, पीछे जब हुआ है तो डायलॉग हुआ है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि देयर आर 3 पार्टीज टू दिस कॉन्फ्लिक्ट। कश्मीरी भी इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है। तो अब जो भी डायलॉग होना चाहिए इंटर दी अम्ब्रेला ऑफ यूनाइटेड नेशन, या जो भी मीडिएशन करे, उसमें 3 फरीक जो हैं उसमें बैठना चाहिए, और उसी सूरत में हम एमिकेबल इसका सलूशन निकाल सकते हैं जो देर पा भी हो और ख़ित्ते में अमन का भी बायस हो। इसलिए कि अब जनूबी एशिया का अमन जो है वो शदीद ख़तरे में है। इंडिया ने चाइना के साथ भी आपको मालूम है पंगा ले रहा है, नेपाल के साथ भी पंगा ले रहा है, श्रीलंका के साथ भी पंगा ले रहा है, पाकिस्तान के साथ भी पंगा ले रहा है। तो ये तो एक मॉडर्नस है कि अपने तमाम नेबर जो हैं उनको अपनी ताकत के बलबूते पे सबको वो परेशान कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी नरेंद्र मोदी के अज़ाइम से वाक़फ़ है, और इंशाअल्लाह हम बैनुल अक़वामी बरादरी को इनका जो चेहरा पे इन्होंने ब्लेसिंग इन्होंने किया हुआ था, अपना नकाब पहना हुआ था सेकुलरिज्म का, उसको हमने एक्सपोज कर दिया। यूनाइटेड नेशन में इंडिया गया था इसका केस लेके कश्मीर का, अब उसी से मुकर रहा है क्या? ये इंडिया की पॉलिसी है ये हर बात करके मान के मुकर जाना? देखें, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यूनाइटेड नेशंस में इंडिया गया था, और फिर यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ने उन रेजोल्यूशंस को तस्लीम किया था। एक है कि यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन पास कर देती है किसी मुल्क की, उसकी मर्ज़ी शामिल है या नहीं है, लेकिन इसमें इन रेजोल्यूशंस में इंडिया की मर्ज़ी शामिल थी। उन्होंने इन रेजोल्यूशंस को तस्लीम किया था, इन करारदादों को तस्लीम किया था, और मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि यूनाइटेड नेशंस की जो करारदादें हैं उन पे अमल हो, और ताकि कश्मीरी जो 7 डेकेड से जुल्म और बर्बरियत और एक बहुत बड़ी जेल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको भी आज़ादी मिले। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में होने वाले मसालिम पर दुनिया की तवज्जो मबजूल कराई जा रही है। हमें उन तमाम लोगों पर फ़ख्र होना चाहिए जो दुनिया में कहीं भी बैठकर जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ, इंसानी हुकूक की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन में भी निहत्ते कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद हो रही है।